کمرے میں جلتے فانوس کی روشنی اور سگریٹ کے دھوئیں سے فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن چھایا ہوا تھا۔ کونے میں شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا شہریار ہاشمی خاموشی سے سگریٹ کے دھوئیں کو فضا میں تحلیل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ غصہ، نہ دکھ، نہ کسی جذبات کا شائبہ۔ سر، ڈنر ریڈی ہے۔ شہریار اپنی سوچوں میں گم تھا جب نعیم کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر حقیقت میں لا پھینکا۔ ہوں، بس ہنکار بھرا۔ سر، ابرش بی بھی انتظار کر رہی ہیں۔ آ رہا ہوں، دو لفظی جواب نعیم سر جھکا کر چلا گیا۔ شہریار آہستہ قدموں سے صوفے کی طرف بڑھا اور بیٹھتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ ماضی کا ایک پرانا زخم پھر سے ٹوٹ کر بہنے لگا، جس نے شہریار کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ اس دن شہریار نے قسم کھائی تھی کہ وہ اب کسی پر اعتبار نہیں کرے گا۔ وہ محبت پر یقین رکھتا تھا کسی زمانے میں، مگر اب وہی شہریار ایک بے رحم بزنس ٹائکون بن چکا تھا، جس کے فیصلے صرف دماغ سے نکلتے تھے، دل سے نہیں۔ وہ رشتوں کی زبان نہیں سمجھتا تھا، صرف وفا اور بے وفائی کے حساب رکھتا تھا۔ شہریار کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے جب وہ صرف 17 سال کا تھا، اور اس کی بہن ابرش محض 2 سال کی تھی جب اس نے اپنی پڑھائی، اپنے باپ کا بزنس اور ابرش کو سنبھالا تھا۔ کم عمری میں ماں باپ کی جدائی اور بہن کی ذمہ داری نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رات کا وقت تھا، پورے گھر میں ایک سکون سا چھایا ہوا تھا۔ ڈائننگ روم کی مدھم روشنیوں کے نیچے میز پر کھانا لگ چکا تھا، لیکن شہریار ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ابرش سفید چادر اوڑھے میز پر بیٹھی خاموشی سے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں تھکن بھی تھی، مگر اس انتظار میں ایک انس، ایک محبت چھپی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد شہریار ہاشمی دروازے سے داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح وقار سے بھرپور، مگر اس بار قدموں میں ایک نرمی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی ابرش پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو؟ ابرش نے نظریں اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی کے بغیر کھانے کا مزہ تھوڑی آتا ہے۔ شہریار کرسی کھینچ کے بیٹھتے ہوئے بولا، میرا دن اس کا کیا ہمیشہ کی طرح بورنگ؟ پھر نرمی سے پوچھا، تمہارا دن کیسا گزرا ابرش؟ یونیورسٹی میں سب ٹھیک تھا؟ ابرش نے سر ہلایا۔ جی بھائی، آج تھوڑا تھکا دینے والا دن تھا، ایک پروجیکٹ کی پریزنٹیشن تھی، لیکن الحمدللہ سب اچھا ہو گیا۔ شہریار نے فخر سے دیکھا۔ اچھی بات ہے، تم ہر دن کچھ نیا سیکھ رہی ہو، یہی سب سے اہم ہے۔ ابرش نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا، لیکن آپ کب آرام کریں گے بھائی؟ آپ سارے دن آفس میں ہوتے ہیں، رات کو بھی فائلز لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ شہریار نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، جب تم کامیاب ہو جاؤ گی میں سکون سے سوؤں گا۔ یہ سنتے ہی ابرش کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ مسکرائی۔ پھر آپ کو بہت جلد سکون ملنے والا ہے بھائی۔ دونوں بہن بھائی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ڈائننگ روم میں خاموشی چھائی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون، ایک مان اور ایک بے آواز محبت گونج رہی تھی۔ اس سب سے دور ایک عام سی گلی، ایک عام سا محلہ، اور اس میں بنا ہوا ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان جو اسد صاحب کی زندگی کی کل جمع پونجی ہے۔ ان کا گھر اور ان کے بچے، وہ ایک دیانتدار سرکاری ملازم ہیں۔ پچھلے 25 سالوں سے ایک ہی دفتر میں معمولی تنخواہ پہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی زندگی بہت سادہ مگر باوقار ہے۔ بیوی آمنہ ایک مکمل گھریلو خاتون ہے، جو نہ صرف گھر کی ہر ذمہ داری نبھاتی ہیں بلکہ اپنی اولاد کو تربیت، سلیقہ اور محبت سے سنوارتی آئی ہیں۔ اسد اور آمنہ کے 3 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا واصف، جو گریجویشن کے بعد شہر سے باہر ایک دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رہ کر ماسٹرز کر رہا ہے۔ وہ سنجیدہ مزاج، خاموش طبیعت اور بہت ذمہ دار لڑکا ہے۔ چھوٹا بیٹا دانش، جس نے حال ہی میں تعلیم مکمل کی ہے اور اب ایک اچھی نوکری کی تلاش میں ہے۔ وہ فطرتاً خوش مزاج اور شوق ہے، لیکن اندر سے حساس اور باپ کی طرح ذمہ دار۔ اور پھر ہے گھر کی سب سے لاڈلی 21 سالہ عائشہ، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، خواب آنکھوں میں بس آئے مگر ایک سمجھدار لڑکی۔ یہ تینوں بہن بھائی عام مگر باادب، کم گو مگر باصلاحیت ہیں۔ ان کے خواب بڑے ہیں، مگر ان خوابوں تک پہنچنے کا سفر محدود وسائل اور ماں باپ کی دعاؤں کے سہارے طے کرنا تھا۔ گھڑی نے رات کے 8 بجائے۔ آمنہ بیگم نے چولہے سے سالن کی خوشبودار دیگچی اتاری اور اپنے چھوٹے بیٹے کو آواز دی، دانش بیٹا دسترخوان بچھا لو، تمہارے ابو بھی آ گئے ہیں۔
دانش فوراً اٹھ کر آ گیا۔ کچن کے ساتھ جڑے چھوٹے سے صحن میں دسترخوان بچھا، پانی کے گلاس رکھے اور پلیٹیں ترتیب سے لگا دی۔ آمنہ بیگم نے سالن رکھا، 7 روٹیاں، چاول اور گھر میں بنی ہوئی اچار بھی رکھی۔ کمرے سے اسد صاحب آہستہ آہستہ نکلے۔ ان کے چہرے پر دن بھر کی تھکن واضح تھی، مگر آنکھوں میں وہی محبت اور شفقت جو ہر باپ کے چہرے پر دن کے اختتام پر گھر والوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ عائشہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی، ہاتھ میں یونیورسٹی کا بیگ تھا جسے وہ اندر رکھتے ہوئے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم بابا، وہ نرمی سے بولی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا گزرا آج کا دن؟ اسد صاحب نے تھکے لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ بابا، آج ایک پریزنٹیشن تھی، اللہ کا شکر ہے سب اچھا ہو گیا، بس تھوڑا تھک گئی ہوں، آمنہ نے فوراً کہا۔ بیٹا تم پہلے کھانا کھاؤ، آرام خود بخود آ جائے گا، تمہارے ابو نے بھی تو سارا دن دفتر میں گزارا ہے، آمنہ نے فوراً کہا۔ امی یہ بتائیں کھانے میں کیا ہے؟ آج کی خوشبو تو ویسی ہے جیسے محلے میں عید ہو گئی ہو، دانش نے بات کاٹتے ہوئے مزاحی انداز میں کہا۔ بیٹا وہی تمہاری پسند کا قیمہ اور آلو کی ترکاری ہے، آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب ہنسنے لگے۔ دسترخوان پہ جیسے ہی سب نے کھانا شروع کیا، معمول کی چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہو گئی۔ بابا، واصف بھائی کی کال آئی تھی آج؟ عائشہ نے پوچھا۔ ہاں بات ہوئی تھی، وہ خیریت سے ہے، کل اس کا ایک امتحان ہے، تم دعا کرنا، بیٹا بہت محنت کر رہا ہے، اکیلے دوسرے شہر میں رہنا آسان نہیں، ایک ماں ہی جانتی ہے وہ بچہ روز رات کو کھانے میں کیا کھاتا ہوگا۔ امی، واصف بھائی تو ایسے ہیں جیسے مشین ہو، نہ شور، نہ ہنسی، نہ غصہ، بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ اسد صاحب مسکرا دیے۔ وہی مشین کل تم سب کا سہارا بنے گی، اسے دعاؤں کی ضرورت ہے، مذاق کی نہیں۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں، عائشہ کے کورسز، دانش کے انٹرویوز، اسد صاحب کی دفتر کی مشکلات اور آمنہ کے روزمرہ کے قصے زیر بحث آئے۔ پھر اچانک دانش بول پڑا۔ ابو، آج میں نے ایک اور جگہ سی وی جمع کروایا، ایک پرائیویٹ اسکول ہے، وہاں ایڈمن کی جاب ہے، کم تنخواہ ہے لیکن آغاز کے لیے ٹھیک ہے۔ اسد صاحب نے نوالا لیتے سر ہلایا۔ کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ دانش بھائی، آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، بس صبر کا دامن مت چھوڑے۔ کھانے کے بعد سب نے مل کر دسترخوان سمیٹا۔ آمنہ بیگم برتن کچن میں لے گئیں، دانش پانی کے گلاس رکھنے لگا اور عائشہ رومال سے میز صاف کرنے لگی۔ اسد صاحب صوفے پر بیٹھے اخبار اٹھا کر چشمہ لگایا اور زیر لب بولے۔ یہی ہوتے ہیں سکون کے لمحے، جب گھر میں سب اکٹھے ہوں۔ آمنہ نے دروازے سے آواز دی۔ سکون صرف تنخواہ سے نہیں آتا، رشتوں کی خوشبو سے آتا ہے۔ سب ایک بار پھر ہنس پڑے اور وہ چھوٹا سا صحن ایک مکمل اور پر محبت زندگی کی کہانی میں بدل گیا، یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت ان کے اس خوشحال گھرانے کو بکھیر کر رکھ دے گا۔ وہ اپنی ہنستی مسکراتی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، ہر دن وہی پرانی سی صبح ہوتی، سورج ویسے ہی مشرق سے نکلتا اور شہریار ہاشمی کے گھر کی کھڑکی پر پڑتی سورج کی پہلی کرن ابرش کے چہرے کو چھوتی تو وہ آنکھیں ملتی نیند سے جاگتی، ہلکی سی انگڑائی، پھر میز پہ رکھے الارم کلاک کو بند کرتے ہوئے ایک نظر دیوار پہ لگے کیلنڈر پر ڈالتی، جہاں زندگی مہینوں میں بڑھ کر اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ابرش شہریار ہاشمی کی آنکھ کا تارا تھی، اس کی اکلوتی بہن، جس کے لیے وہ اس دنیا سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ ایک درمیانے درجے کی پرائیویٹ یونیورسٹی میں بی ایس ماس کمیونیکیشن کے 4تھے سیمسٹر کی طالبہ تھی۔ ہر روز صبح وہ ہلکے رنگ کے دوپٹے میں لپٹی، کتابوں سے بھرا بیگ کندھے پر ڈالے یونیورسٹی جاتی۔ اس کی زندگی سادہ تھی، کلاسز، اسائنمنٹس، دوستیاں اور وقت پر گھر واپسی۔ یونیورسٹی کا ماحول دیگر تعلیمی اداروں جیسا ہی تھا، چمکتے چہرے، اپنی اپنی دھن میں مگن لڑکے لڑکیاں، سیاسی تنظیموں کے نمائندے اور کیمپس میں ہونے والی چھوٹی بڑی چیمگوئیاں۔ ابرش نہ زیادہ کھل کر ہنسنے والی لڑکی تھی، نہ ہی بہت زیادہ خاموش، وہ اپنے دائرے میں رہنے والی لڑکی تھی۔ جن چند لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی وہی اس کی پوری دنیا تھی۔ اس کی ایک بہترین دوست صبا اکثر اسے کہتی، ابرش تم اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہو، تھوڑا کھل کے جیو نا، مجھے گھر سے صرف تعلیم کی اجازت ہے، مزے کی نہیں، اور ویسے بھی بھائی کا اعتبار سب سے قیمتی ہے، ابرش مسکرا کر جواب دیتی۔ وہ ایک سادہ اور معصوم لڑکی تھی جس کی زندگی اس کے بھائی کے گرد گھومتی تھی۔ یونیورسٹی میں کچھ بااثر طلبہ بھی تھے جن میں فہد کا نام سر فہرست تھا، ایک سیاسی گھرانے کا بیٹا جو اپنے رعب اور طاقت کا کھلا مظاہرہ کرتا۔
ابرش ہمیشہ ان سب سے بچ کر چلتی، کبھی آنکھ نہ ملاتی، کبھی بیجک گفتگو کا حصہ نہیں بنتی، مگر شاید کچھ نظروں کو انکار اور بے نیازی ہی سب سے بڑا چیلنج لگتی ہے۔ ابرش کو کچھ دنوں سے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ فہد اور اس کے دو دوست اکثر راہ میں آ کر کھڑے ہوتے، کبھی نظر انداز کرنا پڑتا، کبھی جلدی نکلنا پڑتا، مگر اس نے شہریار سے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کا غصہ طوفان سے کم نہ ہوگا۔ شہریار اس وقت اپنے بزنس ٹرپ پر تھا۔ روز رات ابریش سے ایک میسج کر دیتی، بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں، اور جواب آتا تم میری ذمہ داری ہو، تمہارا خیال ہی میرا سکون ہے۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے، یونیورسٹی میں ابریش کے لیے یہ ماحول مزید غیر محفوظ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سہیلی صبا نے اس سے ایک دن کہا، ابریش مجھے ڈر لگتا ہے ان تین لڑکوں سے، اگر کبھی کوئی بات ہو تو مجھے فوراً بتانا، وعدہ کرو۔ ابریش نے ہلکے سے سر ہلا دیا، بس دعا کرو صبا، سب خیر رہے۔ وہ دن بھی عام سا ہی تھا۔ صبح ابریش نے بھائی کے ساتھ ناشتہ کیا، یونیورسٹی کے لیے نکلی اور معمول کے مطابق کلاسز لینے لگی، مگر دل میں ایک انجانا سا اضطراب تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ مگر قسمت تو اپنے فیصلے چپ چاپ سناتی ہے، اور جب طوفان آتا ہے تو کوئی چیز پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اس دن موسم عجیب تھا، ہلکی بارش، دھندلی فضا، اور کلاسز کی معمول سے جلدی چھٹی۔ صبا نے جلدی نکلنا تھا اور ابریش کو ایک آخری اسائنمنٹ جمع کرانا تھا۔ سب جا چکے تھے۔ ابریش نے لائبریری سے اسائنمنٹ جمع کرا کر لائبریری کے باہر کھڑی اپنے نوٹ سمیٹ رہی تھی، جب ایک مانوس سا چہرہ قریب آیا۔ سیاہ شرٹ میں ملبوس، قدرے خود اعتماد اور عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ لڑکا رکا اور ہلکے لہجے میں بولا، ابریش، میم فریہ نے ابھی ابھی مجھے کہا ہے کہ تمہیں نیچے ای بلاک کے خالی کلاس میں فوراً آنا ہے۔ وہ کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں، شاید تمہاری پریزنٹیشن کے بارے میں۔ ابریش چونکی، میم نے مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ ابھی کینٹین کے راستے نیچے جا رہی تھی، انہوں نے جلدی کہا کہ تمہیں فوراً بھیجو کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ ابریش نے اس لڑکے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ ہاں، یہ وہی لڑکا تھا جو اکثر فہد کے ساتھ نظر آتا تھا۔ نام شاید علی تھا۔ وہ فہد کا قریبی کلاس فیلو تھا اور مشہور تھا اپنے بے لگام انداز، شوقی اور حد سے بڑی بے تکلفی کے لیے۔ ابریش کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی ہچکچاہٹ ابھری، مگر میم فریہ کا نام سن کر وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ آخر وہ ان کی سبجیکٹ ٹیچر تھی اور ابریش ہمیشہ ان کے سامنے اچھی طالبہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور اپنے نوٹس بیگ میں رکھ کر نیچے ای بلاک کی طرف چل پڑی۔ ای بلاک یونیورسٹی کا نسبتاً خاموش اور کم آباد حصہ تھا۔ زیادہ تر کلاس رومز بند رہتے تھے اور وہاں اکثر صرف فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس یا پروجیکٹس کی تیاری کے لیے ہی آنا ہوتا۔ ابریش کی چال میں اعتماد تھا، لیکن دل میں ایک انجان سی بے چینی۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی، خاموش راہداری سے گزرتی، آخرکار مطلوبہ کلاس کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میم، اس نے آہستہ سے آواز دی۔ کوئی جواب نہ ملا، ایک لمحے کو رکی، پھر جیسے کسی انجانی طاقت نے قدم کھینچا، وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ کلاس خالی تھی، کچھ کرسیوں پہ گرد جمی ہوئی تھی، روشنی دھندلی تھی، جیسے ٹیوب لائٹ چھپک رہی ہو۔ اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ابریش نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، وہی لڑکا علی دروازے پہ کھڑا تھا۔ اب اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں ہلکی سی خباثت جھلک رہی تھی۔ میم فریحہ، ابریش نے سوالیہ انداز میں کہا، آواز میں بے چینی نمایاں تھی۔ علی نے دروازے پر چٹکنی لگا دی اور آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ میم فریحہ تو بس ایک بہانہ تھا، اصل میں ہمیں تم سے کچھ بات کرنی تھی، وہ الفاظ کو کھینچتا بدلحاظ انداز میں بولا۔ ابریش کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے باہر جانے دو نا، آرام سے بات کرتے ہیں، تم اتنی خاص ہو، فہد نے بھی تمہاری بڑی تعریف کی ہے، تم جیسے مغرور چہروں کو تھوڑا نیچا دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ ابریش پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، آنکھوں میں خوف، آواز لرزتی ہوئی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہارے خلاف شکایت کروں گی۔ کس سے؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، علی نے تنزیہ کہہ لگایا۔ ابریش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک کرسی اٹھا کر اپنی حفاظت کی کوشش کی۔ علی اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور لمحہ بلمحہ وہ کمرہ بند، گھٹن زدہ اور ظالمانہ بنتا جا رہا، اور 3 سائز کا راستہ رک چکے تھے۔ وہ فہد اور اس کے باقی 2 دوست تھے۔ ابریش کی روح کانپ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دروازہ کھولو، اس نے چیختے ہوئے کہا، مگر آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔
فہد آگے بڑھا۔ بہت چالاک بنتی ہو نا تم، آج تمہیں بتائیں گے کہ تم کس قابل ہو۔ ابریش نے بھاگنے کی کوشش کی، چیخنے کی بھی، مگر سب بیکار۔ کمرہ بند تھا، روشنی بند، اور 3 درندے آزاد۔ ظلم کی وہ گھڑی الفاظ میں نہیں آ سکتی۔ اس کی چادر، عزت اور اعتماد سب رون دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں کلاس روم کے ایک کونے میں پھینک دیا گیا۔ فہد نے جاتے ہوئے کہا، اب شور مچانا، الزام ہم پر لگایا تو پچھتاؤ گی۔ کلاس روم میں ہونے والا خوفناک واقعہ جیسے وقت کو منجمد کر گیا ہو۔ اس بند کمرے میں ابریش کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر خاموش ہو چکی تھی، اور باہر کسی کو کچھ خبر نہ تھی، مگر خدا کی مدد ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابریش کی سہیلی صبا، جو کئی دنوں سے فہد اور اس کے گروپ کے رویے سے ناخوش تھی، اس دن بھی ابریش کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور ابریش نہ لائبریری آئی نہ کیفے، تو صبا کو تشویش ہوئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، باقی دوستوں سے پوچھا، لیکن کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ کسی نے کہا تھا کہ علی ابریش کو کچھ کہنے آیا تھا۔ دل میں خدشہ پیدا ہوا، یا اللہ خیر، وہ ای بلاک کی طرف تو نہیں لے گیا؟ صبا دوڑتی ہوئی نیچے گئی۔ ای بلاک کی طرف آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سنسان راہداری، بند دروازے اور ایک کمرے سے آتی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ۔ وہ ایک دروازے کے قریب پہنچی، کان لگایا تو خاموشی تھی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ صبا نے زور سے دستک دی، ابریش، ابریش، کیا تم اندر ہو؟ علی، دروازہ کھولو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یونیورسٹی کا چوکیدار گشت پر آ رہا تھا۔ صبا نے فوراً آواز دی، انکل، دروازہ بند ہے، اندر کوئی ہے؟ مجھے شک ہو رہا ہے۔ چوکیدار نے قریب آ کر دیکھا اور تھوڑی تردد کے بعد چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی منظر نے سب کو ساکت کر دیا۔ ابریش بے ہوش زمین پر پڑی تھی، اور کمرے میں علی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ شاید وہ پچھلے دروازے سے نکل گیا تھا۔ صبا چیخ پڑی، ابریش، یا اللہ، کیا ہوا تمہیں؟ چوکیدار نے جلدی سے یونیورسٹی انتظامیہ کو اطلاع دی۔ جلد ہی گارڈز، میڈیکل ٹیم اور 1-2 پروفیسرز بھی وہاں آ پہنچے۔ ابریش کی سانسیں چل رہی تھی، مگر وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اس کی کلائی پر خراش کے نشان تھے، کپڑے گرد آلود تھے، اور اس کا دوپٹہ ایک کونے میں پڑا تھا۔ کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی سوال نہ کیا کہ کیا ہوا، سب سمجھ چکے تھے۔ اسے فوری طور پر قریبی کلینک لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے ابتدائی معائنے کے بعد کہا، یہ صدمے کی حالت میں ہے، اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ جسمانی چوٹیں معمولی ہیں، مگر دماغی جھٹکا شدید ہے۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح یونیورسٹی میں پھیل گئی۔ صبا نے سچ سچ سب بتا دیا، علی، فہد اور ان کی حرکات کا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس کو بلایا اور ابریش کے خاندان کو اطلاع دی گئی۔ شہریار ہاشمی، جو اس وقت ایک اہم بزنس میٹنگ میں تھا، جیسے ہی اس کے فون پر اطلاع آئی، اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ میری ابریش، میری بہن، وہ بڑبڑایا۔ گاڑی میں بیٹھا اور پورے راستے خاموش رہا۔ آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، میں کہاں تھا جب وہ ٹوٹ رہی تھی؟ جب وہ ہسپتال پہنچا، ابریش نیم بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا جسمانی چوٹیں سنبھل جائیں گی، مگر اس واقعے کے نفسیاتی اثرات کا علاج وقت لے گا۔ آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہوگا، اسے احساس دلانا ہوگا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ شہریار ابریش کے سرہانے بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھاما، اور پہلی بار برسوں بعد اس کی آنکھ سے ایک آنسو خاموشی سے گرا۔ وہ ٹوٹ گیا، دنیا کا وہ مضبوط بے رحم انسان۔ ہسپتال میں پولیس آئی، انکوائری ہوئی۔ ابریش نے اشارے سے کچھ کہنا چاہا، لیکن تکلیف نے بولنے نہ دیا۔ آنکھیں بند تھی، جیسے کسی گہرے خوف نے اس کی روح کو قید کر لیا ہو۔ شہریار ہاشمی، جو ہمیشہ جذبات سے دور رہا تھا، آج اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اسی کرسی پر بیٹھا تھا جہاں پچھلے چند گھنٹوں سے بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ میں بہن کا ہاتھ تھا، اور نظروں میں وہ وقت جب ماں باپ کی موت کے بعد اس نے عہد کیا تھا کہ وہ ابریش کے لیے ماں باپ، بھائی اور محافظ سب کچھ ہوگا۔ مگر آج وہ خود کو ناکام محسوس کر رہا تھا۔ میں کہاں تھا جب تم پر قیامت گزری؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ لیکن وہ شخص جو اپنی ناکامی مان لے، وہ پھر اس سے سبق بھی لیتا ہے۔ اور شہریار شکست خوردہ نہیں تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھا اور فون نکال کر اپنے سب سے قابل اعتماد بندے حمزہ کو بلایا۔ فہد، علی اور ان کے گرد جو بھی لوگ ہیں، سب کی مکمل تفصیلات چاہیے۔ ان کے موبائل، لوکیشن، ہسٹری، CCTV فوٹیج،
کلاس روم کی ریکارڈز، ہر چیز۔ حمزہ فوراً کام پہ لگ گیا۔ شہریار خود بھی چین سے نہیں بیٹھا۔ اس نے یونیورسٹی کے کچھ عملے سے براہ راست رابطہ کیا۔ اس کی رسائی اور اثر و رسوخ نے کئی دروازے کھول دیے۔ دوسری طرف پولیس اپنی روایتی رفتار سے کام کر رہی تھی۔ شہریار نے فوراً ایک اعلیٰ سطح کے وکیل سے رابطہ کیا اور ایف آئی آر درج کروائی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جب تحقیقات آگے بڑھی تو تمام شواہد ایک ہی طرف اشارہ کر رہے تھے، واصف کی طرف۔ واصف جو شہر سے باہر آیا تھا، یونیورسٹی میں نووارد تھا اور کسی کو خاص جانتا بھی نہ تھا۔ اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں اسی ای بلاک کے پاس دیکھا گیا۔ اس کا موبائل فون اسی وقت ای بلاک کی لوکیشن پر رجسٹرڈ ہوا تھا۔ جہاں تک کہ ابریش کے فون پر جو آخری کال آئی تھی وہ واصف کے نمبر سے ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کی طرف سے بھی ایک گواہی دی گئی کہ واصف اس روز کلاسز کے بعد ای بلاک کی طرف جاتا دیکھا گیا۔ حتیٰ کہ گارڈ کی رپورٹ میں بھی اس کا نام درج تھا۔ صبا نے جب واصف کا نام سنا تو وہ چونک اٹھی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ اس دن جلدی نکلا تھا اپنے جاب اپلائی کرنے کے ڈاکیومنٹس کے ساتھ۔ وہ لائبریری سے سیدھا نکل گیا تھا، مگر صبا کی بات کسی نے نہ سنی۔ پولیس کے پاس جتنے بھی شواہد تھے وہ واصف کے خلاف جاتے تھے اور شہریار کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ واصف ہی وہ درندہ ہے جس نے اس کی معصوم بہن کو اس حال میں پہنچایا۔ وہ شک کے مرحلے سے نکل کر انتقام کے عزم تک پہنچ چکا تھا۔ بے گناہی کی باتیں مت کرو صبا، اگر وہ بے قصور ہوتا تو اس کے خلاف اتنے ثبوت نہ ہوتے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ صبا نے کچھ کہنا چاہا لیکن شہریار کے چہرے پر لکھی ہوئی سرد مہری نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ شخص صرف انصاف نہیں، انتقام مانگتا ہے اور وہ ہر قیمت پر اسے پائے گا۔ شہریار کا چہرہ پتھر کی مانند سخت تھا۔ وہ کسی صفائی، کسی وضاحت کا قائل نہ تھا۔ اب صرف ایک بات اس کے ذہن میں تھی، انصاف، اور اگر قانون کی راہ میں رکاوٹ آئی تو وہ اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ابریش اب بھی خاموش تھی، مگر شہریار نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وقت آیا چاہتا تھا کہ واصف کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ اس رات شہریار نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر ابریش کی تصویریں، اسکول کے سرٹیفکیٹس، اس کے میسیجز، یونیورسٹی کے کارڈ، سب کچھ میز پہ پھیلا کر دیکھا۔ ہر تصویر میں وہ معصومیت، وہ زندگی جو اب ایک خاموش بے ہوشی میں بدل چکی تھی۔ تم نے میری دنیا چھینی ہے واصف، اب تمہاری دنیا جلے گی، شہریار نے تصویر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، اور کمرے میں خاموش مگر زوردار عہد گونج اٹھا۔ یونیورسٹی کا ہاسٹل ہمیشہ کی طرح اس شام بھی قدرے پرسکون تھا۔ کمرہ نمبر 214 واصف کا ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اگلے ہفتے ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھا۔ سلیقہ مندی اور خاموش طبیعت، یہی اس کی پہچان تھی۔ اچانک دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ کون؟ واصف نے دروازے کی طرف دیکھ کر قدرے حیرت سے پوچھا۔ پولیس، دروازہ کھولو، ایک کڑکدار آواز سنائی دی۔ واصف کا دل ایک لمحے کو دھک سے رہ گیا۔ وہ اٹھا اور ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے 3 وردی والے افسر اور ایک سول کپڑوں میں ملبوس انسپیکٹر کھڑا تھا۔ واصف ولد اسد؟ انسپیکٹر نے کاغذ پہ نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ہوں، کیا بات ہے؟ انسپیکٹر نے بلا جھجک کاغذ اس کے سامنے لہرا دیا۔ آپ پر ایک سنگین مقدمہ درج ہوا ہے، ابریش ہاشمی پر زیادتی کا۔ آپ کو ابھی اسی وقت حراست میں لیا جا رہا ہے۔ واصف کو ایسے لگا جیسے کسی نے گرم پانی اس کے منہ پر ڈال دیا ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ یکایک اڑ گیا، لب کپ کپا اٹھے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں افسران نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے جکڑ لیا اور ہتھکڑیاں پہنا دی۔ میری بات سنیے، میں یونیورسٹی میں ہی تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ غلطی پر ہیں۔ واصف کی آواز اونچی ہونے لگی تھی، لیکن ہاسٹل کے کوریڈور میں صرف خاموش سناٹا اور لڑکوں کی سرگوشیاں تھیں۔ کمرے کے دروازے کھلنے لگے، ہاسٹل کے دوسرے طلبہ باہر نکل آئے۔ سب کی آنکھوں میں حیرت اور چیمگوئیاں تھی۔ یار وہی واصف، وہ شریف سے لڑکا؟ نہیں ممکن، اس نے، ہو سکتا ہے، کیا پتا معصوم چہرے کے پیچھے کچھ اور چھپا ہو۔ واصف کی ہتھکڑیوں میں بند کلائیوں کو دیکھ کر جیسے سب کی نظروں میں اس کے لیے ترس اور شک بیک وقت ابھرا۔ کوئی اس کے حق میں بولنے کو تیار نہ تھا۔ پولیس اسے زبردستی نیچے لے جا رہی تھی۔ جب واصف کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں، وہ بار بار دہرا رہا تھا، میں بے قصور ہوں، مجھے پھنسا دیا گیا ہے، مجھے کسی نے سازش کا شکار بنایا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔
لیکن پولیس افسران کو نہ سنائی دے رہا تھا نہ نظر آ رہا تھا۔ ان کے لیے وہ صرف ایک ملزم تھا جسے انہیں لاک اپ میں پہنچانا تھا۔ اسی وقت ایک سینئر افسر فون پر شہریار ہاشمی کو اطلاع دے رہا تھا، سر، ملزم واصف کو ہاسٹل سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہریار کی آواز پرسکون مگر ٹھنڈی تھی۔ اچھا، اگلا قدم؟ میڈیا تک خبر پہنچنی چاہیے، اسے عبرت بناؤ دنیا کے لیے۔ دوسری طرف واصف کے کمرے کی روشنیاں بجھ گئی۔ اس کے خواب، اس کی جدوجہد، اس کی سچائی، سب کسی بے رحم الزام کی تاریکی میں ڈھل چکی تھی۔ اندر باورچی خانے میں اسد صاحب، واصف کے والد، چائے بنا رہے تھے۔ اسی لمحے گیٹ پر زور سے دستک ہوئی۔ آمنہ بی بی چونک کر اٹھی۔ اللہ خیر کرے، اتنی زور سے کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ دروازہ کھلا تو باہر ان کے پڑوسی رشید چاچا اور ان کا بیٹا رضوان کھڑے تھے۔ رضوان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پہ گھبراہٹ۔ آپا، ٹی وی کھولو فوراً، واصف، اس کا نام نیوز میں آ رہا ہے۔ آمنہ بی بی کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی۔ اسد صاحب حیران ہو کر ان کے پیچھے لڑکے۔ رضوان نے جلدی سے موبائل ان کے سامنے رکھا۔ ایک مقامی نیوز چینل لائیو چل رہا تھا۔ یونیورسٹی ہاسٹل سے ایک طالب علم کی گرفتاری، جس پر اپنی ساتھی طالبہ ابرش ہاشمی کے ساتھ زیادتی کا الزام ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کا نام واصف بن اسد ہے، جو حال ہی میں دوسرے شہر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر واصف کی تصویر نمودار ہوئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، چہرہ زرد، آنکھوں میں آنسو اور بے یقینی۔ آمنہ بی بی چیخ مار کر فرش پر بیٹھ گئیں۔ یا اللہ، یہ جھوٹ ہے، میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اسد صاحب کی رنگت زرد ہو گئی۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پہ کھڑے تھے۔ یہ کوئی غلط فہمی ہے، یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، سانس اکھڑ رہی تھی۔ آمنہ بی بی نیم بے ہوشی کے عالم میں روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، میرے واصف پر بہتان لگایا ہے کسی نے، یا اللہ انصاف کر۔ محلے کی عورتیں اکٹھی ہونے لگی، کچھ افسوس کرنے، کچھ تماشا دیکھنے۔ ایک پڑوسن شائستہ بیگم نے کہا، آپا صبر کریں، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو۔ آمنہ بی بی کی چیخ نکلی، غلطی؟ کسی کی عزت، کسی کی پرورش، کسی کی ماں کے خوابوں پر انگلی اٹھانا غلطی ہے؟ اسی وقت پولیس کی گاڑی محلے میں داخل ہوئی۔ محلے والے دروازوں سے جھانکنے لگے۔ پولیس نے دروازے پہ دستک دی۔ اسد صاحب کپکپاتے ہاتھوں سے باہر آئے۔ انسپکٹر نے رسمی انداز میں کہا، ہمیں واصف کے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ آمنہ بی بی درمیان میں آ گئی۔ کیا ہے تم لوگوں کو؟ ابھی تو اس سے پکڑا ہے، اب گھر میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انسپکٹر نے نظریں چرائی۔ یہ قانونی کارروائی ہے بی بی، اگر بے گناہ ہوا تو عدالت چھوڑ دے گی۔ کمرے کی تلاشی لی گئی، الماری، بیگ، کتابیں، لیپ ٹاپ، حتیٰ کہ دراز تک کھنگال دی گئی۔ ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھ دی گئی۔ چند گھنٹوں بعد ایک اور مقامی چینل پر یہ خبر چلی، ملزم کے کمرے سے کچھ مشکوک کاغذات اور لیپ ٹاپ ڈیٹا قبضے میں لیا گیا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ خبر جیسے ایک خنجر کی طرح آمنہ بی بی کے سینے میں اتر گئی۔ اسد صاحب نے سر تھام لیا۔ ان کے آنسو اب ضبط کے بند توڑ چکے تھے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، میرا بیٹا غلطی سے مجرم ثابت ہو گیا، یا دنیا نے اسے بنانے کی اجازت ہی نہ دی۔ وہ رات اس گھر میں خاموشی کی رات نہ تھی۔ وہ ایک ماں کی سسکیاں، ایک باپ کا ٹوٹتا غرور اور ایک خاندان کی عزت کا جنازہ تھی۔ اور کہیں دور ایک تفتیشی کمرے میں واصف مسلسل دہرا رہا تھا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسا دیا گیا ہے۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ ہسپتال کا ماحول خاموش مگر بوجھل تھا۔ شہریار ابھی بھی ابرش کے وارڈ سے نکل کر اپنے آفس پہنچا تھا، جہاں اس کا قابل اعتماد آدمی حمزہ پہلے سے ہی کچھ فائلز اور ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ منتظر بیٹھا تھا۔ کیا پتہ چلا؟ شہریار نے بنا تمہید کے پوچھا۔ لہجہ ٹھنڈا مگر حکم سے لبریز تھا۔ حمزہ نے ایک فائل شہریار کے سامنے رکھی۔ سر، لڑکے کا نام واصف ہے، مکمل نام واصف اسد، لاہور سے آیا ہے، یہاں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہے، ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہے، فائنل سیمسٹر میں ہے۔ شہریار نے خاموشی سے فائل کھولی۔ اس میں ایک پروفائل تصویر، تعلیمی ریکارڈ اور فیملی ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی۔ گھر؟ شہریار نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ درمیانے طبقے کا گھر ہے سر، والد اسد حسین ایک سرکاری محکمے میں کلرک ہیں، ماں آمنہ بی بی گھریلو خاتون ہے، ایک چھوٹا بھائی دانش ہے جو ابھی جاب کی تلاش میں ہے، اور ایک بہن عائشہ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ حمزہ نے تفصیل سے بتایا۔
واصف خود بھی پارٹ ٹائم جاب کرتا رہا ہے، اسکالرشپ پر پڑھتا ہے، بہت سادہ زندگی گزار رہا ہے۔ شہریار کی انگلیاں فائل کی صفحات پر پھسل رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی نرم تاثر نہ تھا۔ تو وہ ان سب کے بیچ درندہ کیسے بن گیا؟ اس نے خود سے کہا، جیسے خود کو قائل کرنا چاہتا ہو۔ حمزہ نے آہستہ آواز میں کہا، سر اس کے خلاف ثبوت بہت وزنی ہے، لیکن اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہ ہل کر رہ گئے۔ شہریار کی نظریں رک گئی۔ اس نے ایک تصویر اٹھائی جس میں واصف اپنے بھائی کے ساتھ سالگرہ کا کیک کاٹ رہا تھا۔ بہت عام سا منظر تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ، سادہ میز، موم بتیاں اور چہروں پر سچی خوشی۔ یہ چہرہ، اس کے پیچھے اتنا اندھیرا کیسے چھپا ہوا ہو سکتا ہے؟ شہریار نے خود سے کہا۔ حمزہ نے بات جاری رکھی، سر اس کے والدین کی حالت بہت خراب ہے، خاص طور پر اس کی ماں آمنہ بی بی۔ وہ صدمے سے بول بھی نہیں پا رہی۔ شہریار نے پل بھر کو آنکھیں بند کی، پھر فوراً چونک کر سیدھا ہو بیٹھا، جیسے اس کے دل میں ہمدردی کی رمق نے سر اٹھایا ہو، مگر اس نے فوراً سے اسے کچل دیا۔ میری بہن بھی 2 دن سے آنکھ نہیں کھول رہی حمزہ، ان کے آنسو میری ہمدردی کا حقدار نہیں۔ اس کی آواز میں کرختگی اور فیصلہ موجود تھا۔ جی سر، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن جو بھی ہے وہ ایک عام خاندان ہے، بہت سادہ اور باعزت۔ شہریار نے گہری سانس لی اور میز پہ پڑی فائل کو بند کر دیا۔ اس کے چہرے پہ الجھن، تکلیف اور ضد کی ملی جلی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کے پار اندھیرے آسمان کو دیکھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سچ بہت گہرا دفن ہوتا ہے، اور جو سامنے ہوتا ہے وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر واصف قصوروار ہے تو اس کا خاندان اسے بچا نہیں پائے گا، اور اگر بے گناہ ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، جیسے کوئی اندیکھا سوال اس کے دل میں چبھ رہا ہو۔ تو اسے بھی یہ جاننا ہوگا کہ میرے جیسے بھائی کا درد کیسا ہوتا ہے۔ حمزہ خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا شہریار کا دل پتھر ہو چکا ہے، مگر ایک چھوٹی سی درار کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ سوال یہ تھا، کیا سچ اس درار کو کھول سکے گا، یا وہ بھی ابرش کی خاموشی کی طرح ہمیشہ بند ہی رہے گا؟ صبا کی راتیں پچھلے کچھ دنوں سے ایک ہی الجھن میں کٹ رہی تھی۔ واصف، وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکا جو ہمیشہ نرم لہجہ رکھتا، جو دوسروں کی مدد کے لیے 2 قدم آگے ہوتا، جس نے کبھی اسے تکلیف نہیں دی، وہ اس قدر گناہونا جرم کر ہی نہیں سکتا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ واصف کو ہاسٹل سے گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ سکتے میں آ گئی۔ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ لیکن اصل زلزلہ تب آیا جب اس نے دیکھا کہ شہریار خود یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہا تھا اور خاموش کھڑا تھا۔ کئی دنوں تک وہ تذبذب میں رہی، مگر آخرکار اس نے فیصلہ کیا اسے شہریار سے بات کرنی ہے۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں شہریار اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ صبا اس کے راستے میں آ گئی۔ شہریار، مجھے تم سے بات کرنی ہے پلیز۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ شہریار لمحے بھر کو رکا۔ اس کے چہرے پہ وہی سرد تاثرات تھے جنہوں نے صبا کو ہمیشہ غیر محسوس فاصلے پر رکھا تھا۔ صبا، اگر یہ واصف کے بارے میں ہے تو بہتر ہے تم خاموش رہو۔ نہیں، میں خاموش نہیں رہ سکتی، وہ تڑپ کر بولی۔ تم اس کے بارے میں جو سمجھ رہے ہو وہ سب غلط ہے۔ واصف ایسا نہیں کر سکتا، وہ بے گناہ ہے۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چنگاری سی لپکی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا، اس کے لب سختی سے بھیچے ہوئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں، جذباتی ہوں یا نہ سمجھ؟ تم اس لڑکے کو جانتی ہو شاید کچھ مہینوں سے، اور میں اپنی بہن کو بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ اس روز اپنی حالت میں نہیں تھی، اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کی تکلیف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن ثبوت؟ صبا روحان سی ہو گئی۔ کیا صرف کیمرے کی لوکیشن اور ایک کال یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ مجرم ہے؟ کیا تم نے سوچا وہ کسی کے جال میں بھی تو پھنس سکتا ہے؟ شہریار ایک تلخ قہقہہ سا، جال؟ اور یہ سب تم کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ ہے تمہاری یہ باتیں اس کی فیملی کو کس طرح بچاتی ہیں؟ جب ایک دم شہریار کا فون بجا اور اس کی طرف سے ہٹ کر کال سننے لگا، اسی لمحے پیچھے سے فہد آ گیا، جو کئی دنوں سے یہ منظر دیکھنے کا منتظر تھا۔ وہ بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، صبا، اگر تم زیادہ سچائی کی تلاش میں نکل گئی تو واصف کے علاوہ تمہاری اپنی فیملی کے بارے میں بھی بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ تم جانتی ہو تمہارے والد کہاں کام کرتے تھے اور ان کا کن سے تعلق تھا؟ صبا ایک لمحے کو چکرا گئی۔ وہ جانتی تھی فہد صرف دھمکی نہیں دے رہا، اس کے پاس واقعی کچھ ایسا تھا جو وہ استعمال کر سکتا تھا۔ صبا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن تمہیں میری بہن کے مجرم کے حق میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔
اگر تمہیں اپنی حدود کا خیال نہیں تو بہتر ہے میرے راستے سے دور رہو۔ صبا کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن زبان جیسے بند ہو گئی۔ اس نے ایک نظر شہریار کے چہرے پر ڈالی جو پتھر کی طرح سخت تھا، نہ کوئی نرمی، نہ سوال، نہ امید۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، نہ واصف کو بچا سکی نہ خود کو۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکنیں بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ اینٹی سیپٹک کی تیز مہک، مسلسل بیپ بیپ کرتی مشینیں اور سفید چادروں میں لپٹا وہ وجود، یہ سب شہریار کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ ابریش 3 دن سے کوما میں تھی۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی مگر بے ربط اور کمزور۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جیسے زندگی آہستہ آہستہ اس سے چھنتی جا رہی ہو۔ شہریار اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے خاموش بیٹھا رہا۔ اسے بہن کی ہر سانس میں اپنی بے بسی کا زہر گھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحے قبل ہی ڈاکٹر کمرے میں آیا تھا۔ اس نے فائل بند کرتے ہوئے مختصر مگر سنگین جملے میں کہا تھا، ہم دعا کر رہے ہیں مگر پیشنٹ کی حالت اب بھی خطرے میں ہے۔ اگلے 24 گھنٹے فیصلہ کن ہوں گے۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دھند سی چھا گئی۔ اس کے دماغ میں ماں باپ کا وہ وعدہ گونجنے لگا جو اس نے ان کی موت کے بعد ابریش سے کیا تھا کہ وہ کبھی اس پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور آج اس نے خود سے سوال کیا، آج وہ میرے سامنے بے جان پڑی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھی جیسے اندر کوئی لاوا پکتا ہو۔ کمرے سے نکل کر اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ حمزہ؟ جی سر۔ واصف یونیورسٹی میں کس سے ملتا تھا؟ اس کے آس پاس کون ہے؟ جی سر، کام ہو رہا ہے۔ اور سنو، شہریار کی آواز میں اب فولاد تھا، میں واصف کی بہن کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، آج ابھی چاہیے، کچھ بھی ہو۔ انڈرسٹوڈ سر۔ کال بند ہو گئی اور شہریار نے مٹھیاں بھیج لی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ آنکھوں میں رحم یا آنسو کی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف انتقام کی چمک۔ اس نے دوبارہ ابریش کے کمرے کا رخ کیا۔ اس کی سانسیں اب بھی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر شہریار کے اندر زخم مزید گہرے ہو گئے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور اس کے کان میں جھک کر بولا، تم نے بچپن میں کہا تھا نا بھائی، تم میرے ہیرو ہو، اور آج وہ وقت آ گیا ہے ابریش، اب تمہارا بھائی وہی بنے گا، مگر صرف تمہارا نہیں، ہر اس بہن کا جو ظالم کی درندگی کا شکار ہوئی۔ پھر اس نے جیب سے وہ تصویر نکالی جس میں ابریش ننھی سی بچی تھی اور شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جو لمحہ تم سے چھینا گیا وہ واصف اور اس جیسے ہر درندے سے چھینوں گا۔ اس کی دنیا بھی اسی طرح جلائی جائے گی۔ ہسپتال کے باہر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن شہریار کی روح میں جو طوفان اٹھ چکا تھا وہ کسی رات، کسی دعا، کسی صفائی سے تھمنے والا نہ تھا۔ یونیورسٹی کی دوپہر معمول سے مختلف نہیں تھی۔ کلاسز جاری تھی، کوریڈور میں طلبہ ہنسی مذاق میں مصروف تھے اور لائبریری کے اطراف خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اسی ہنگامے کے بیچ ایک آنکھ ان سب پر گہری نظر رکھے ہوئی تھی، وہ آنکھ جو کسی کی بہن کو انصاف دلانے کی قسم کھا چکی تھی۔ عائشہ جو معمول کے مطابق اپنی سوشیالوجی کی کلاس سے باہر نکلی تھی، اب کیفے کی جانب بڑھی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی بدل دے گا۔ جیسے ہی وہ راہداری سے کیفے کے اندر جانے لگی، 2 اجنبی لڑکوں نے اس کے راستے میں آ کر قدم روکا۔ معاف کریں، یہ آپ کا بیگ گر گیا تھا، ایک نے کہا، اور جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دوسرے نے برق رفتاری سے نشاور رومال اس کے منہ پر رکھ دیا۔ عائشہ نے بمشکل ایک دبی چیخ نکالی اور اس کے بعد ہر چیز دھندلا گئی۔ 10 منٹ بعد ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ سے تیز رفتاری سے نکلی اور شہر کے ہجوم میں گم ہو گئی۔ کسی کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ اس گاڑی میں وہ لڑکی تھی جس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ایک بہن تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے روشنی چھنتی رہی اور عائشہ کو ہوش تب آیا جب وہ ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ تھپڑ کی گونج نے ہاشمی ولا کے لان میں موجود ہر ذرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہوا جیسے ساکت ہو گئی ہو اور پھر اگلے ہی پل نقاب میں لڑکی اس لڑکی کی کراہتی آواز فضا میں تیر گئی۔ وہ زمین پر گری، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے کانپ رہی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، وہ پکار رہی تھی بے بسی اور خوف سے۔ اس کی آواز میں کانپنا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار ہاشمی اپنی مخصوص خاموشی اور غضب سے لبریز آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالا، اسے سلگایا
اور ایک گہرا کش لیا، جیسے وہ ہر اس جذبے کو اپنے اندر دفن کر رہا ہو جو کبھی انسانیت کہلاتا تھا۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کو مردہ کر دیا ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر شدید غصے بھری ہوئی تھی۔ اور اب تم اس کی سزا بنو گی عائشہ؟ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے نعیم کو اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد دو گواہ اور نکاح خواہ کمرے میں موجود تھے۔ عائشہ کانپتی لرزتی خود کو چھڑانے لگی، سر توڑ کوشش کرتی رہی مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ اس کے نقاب نے اس کی شناخت چھپا لی تھی مگر اس کی چیخیں سب کچھ عیاں کر رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، اس کی ٹوٹی ہوئی آواز تھی۔ دھمکیوں اور بندوق کی نالی کے سائے تلے وہ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ ایک ایسا نکاح جس میں نہ دل تھا نہ چاہت، صرف انتقام اور خوف تھا۔ شہریار نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور سرد لہجے میں کہا، اب تم میری قیدی ہو، تمہارا ہر دن میری بہن کے درد کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے مینشن ایک پرانے اسٹور روم میں لے گئے جہاں دھول، اندھیرا اور خاموشی اس کے نئے ہمسفر بنے۔ ابریش کی حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے شہریار کو واضح کر دیا کہ اسے بہتر علاج کے لیے فوراً امریکہ لے جانا ہوگا۔ اگر کوئی امید ہے تو امریکہ میں ہی ہے، ڈاکٹر فروا نے کہا۔ شہریار نے ساری تیاریاں کی اور 3 دن بعد بہن کو لے کر امریکہ روانہ ہو گیا۔ پیچھے صرف ایک دروازہ بند کر گیا جس کے پیچھے ایک لڑکی اپنی سانسوں کے ساتھ قید تھی۔ عائشہ نے سنا تھا وہ جا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جان سکی کہ کب واپس آئے گا یا وہ واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ ابریش کا علاج جزوی طور پر کامیاب رہا۔ شہریار اندر سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب وہ ایک اور محرومی کے ساتھ لوٹا تھا۔ اسے اب کسی سے ہمدردی نہیں رہی تھی، نہ اپنی بہن سے نہ اپنے آپ سے۔ اس کے ذہن میں اب بھی صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، جب وہ واپس آیا تو سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ بس ایک بات وہ اب بھی نہیں جانتا تھا، وہ لڑکی جو نقاب میں تھی اور جسے وہ قید چھوڑ کر گیا تھا، آخر وہ ہے کون؟ شہریار نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ 2 ماہ اور ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا جب اس نے نقاب ہٹوانے کی زحمت کی ہو۔ اگر وہ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید اس کی جان نکل جاتی، کیونکہ وہ چہرہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی محبت تھا۔ عائشہ، وہی عائشہ جسے وہ برسوں پہلے ایک لائبریری میں ملا تھا، جس کی ہنسی، جس کی باتیں اور جس کی آنکھیں آج بھی اس کے دل میں زندہ تھیں۔ ماضی، لاہور کا موسم خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ اور ٹھنڈی ہوائیں شہر کی گلیوں میں نرمی سی بھر دیتی تھی۔ شہریار ہاشمی اس روز کاروبار کے سلسلے میں لاہور آیا تھا اور اپنے پرانے دوست ریحان سے ملاقات کے بعد اس کی فرم کے قریب ہی واقع مشہور کتابوں کی دکان کی طرف نکل گیا۔ شہریار کی نظریں عام طور پر بھیڑ میں ہر کسی پر ٹکتی نہیں تھی، مگر اس روز کچھ مختلف ہوا تھا۔ لائبریری کے دروازے سے اندر داخل ہوتی ہی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی، سفید چادر میں لپٹی، نظریں جھکائے، ہاتھ میں چند کتب تھامے، وہ نہایت سادگی اور دلکشی کے ساتھ کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایسی خوبصورتی جو شور نہیں مچاتی، صرف خاموشی سے دل میں گھر کر لیتی ہے۔ شہریار کی رفتار دھیمی ہو گئی، اس کے قدم رکنے کو تیار نہ تھے، لیکن دل جیسے کسی انجانی کشش میں کھنچ رہا تھا۔ کتنی سادہ ہے اور کتنی مختلف، وہ بے اختیار بڑبڑایا۔ عائشہ کتابیں چننے میں مصروف تھی، اس کی انگلیاں بڑی نرمی سے مختلف صفحات پلٹ رہی تھی، جیسے لفظوں سے محبت کرتی ہو، اور وہ لفظ شہریار کی زندگی میں پہلی بار اپنے حقیقی معنی لینے لگے تھے۔ ریحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، چلیں؟ مگر شہریار کی نظریں اب بھی اسی طرف جمی تھی۔ کون ہے یہ؟ اس نے آہستہ پوچھا۔ ریحان نے پلٹ کر دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، وہ عائشہ ہے، میرے بابا کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، بہت باادب اور کمگو بچی ہے، اکثر یہاں کتابیں خریدنے آتی ہے۔ شہریار کے دل میں ایک انجانی چمک جاگی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے ریحان، ہم ہزاروں چہروں سے گزرتے ہیں، پر کچھ چہرے ایک نظر میں ٹھہر جاتے ہیں، دل میں، یاد میں اور شاید نصیب میں بھی۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کندھا تھپتھپایا۔ تو شاعر کب سے بن گیا بھائی؟ شہریار ہنسا۔ نہیں، بس ایک آخری بار اس چہرے کو دیکھا جو اس وقت زندگی کے سب سے بے فکر لمحوں میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چہرہ ایک دن اس کے سب سے تاریک لمحوں کا چراغ بنے گا، اور یہی چہرہ اس کے انتقام کی راکھ سے جنم لینے والی اذیت بن جائے گا۔ ابھی واصف کی گرفتاری کا غم کم نہیں ہوا تھا کہ اب عائشہ کی گمشدگی گویا خاندان پہ قہر بن کر ٹوٹی۔ ماں کی سسکیاں، باپ کا خاموش درد اور دانش کا منتشر ذہن، سب کچھ بکھرا، لٹا اور جلتا ہوا لگ رہا تھا۔ جس دن سے عائشہ غائب ہوئی تھی
انہوں نے نہ کھانا کھایا نہ کمرہ چھوڑا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے، لبوں پر تھرتھراتی دعائیں اور دل میں دھڑکن جیسی بے بسی لیے وہ بس ایک ہی جملہ دہراتی تھی: میری بچی کہاں ہے؟ اللہ میری بیٹی کو واپس کر دے۔ اسد صاحب پچھلے 2 ماہ میں وہ جیسے بوڑھے ہو گئے تھے، کبھی مقدمے کے کاغذات الٹتے، کبھی پولیس تھانوں کے چکر لگاتے۔ واصف کا کیس نہایت پیچیدہ ہو چکا تھا، نہ ضمانت منظور ہو رہی تھی، نہ ہی کسی طرف سے کوئی امید کی کرن دکھائی دیتی تھی۔ دانش، وہ سب سے چھوٹا تھا، سب سے زیادہ کمزور بھی۔ اب گھر کے سارے کام اسی کے کندھوں پر تھے: دوائیں لانا، اماں کی چیخوں کے بیچ انہیں سنبھالنا، عدالت جانا، وکیل سے بات کرنا اور سچ کی تلاش میں ہر ممکن دروازہ کھٹکھٹانا۔ اس کی اپنی زندگی، اس کی پڑھائی، اس کے خواب سب جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بھائی نے کچھ نہیں کیا، اور عائشہ، میری بہن، آخر کہاں چلی گئی؟ یہ سوال ہر رات اسے نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتا۔ 2 مہینے بیت چکے تھے، ہر دن اذیت سے بھرا ہوا، ہر رات بے یقینی کی آگ میں چلتی۔ عائشہ کی گمشدگی کی FIR کٹوائی گئی تھی، پوسٹر چھپوائے گئے، سوشل میڈیا پر تصویریں پھیلائیں، ہر جان پہچان والے سے رابطہ کیا، مگر کہیں سے کوئی خبر نہ آئی۔ اہل محلہ ہمدردی کرتے تھے، مگر نظریں چرا کر۔ کچھ لوگ واصف کے کیس اور عائشہ کی گمشدگی کو جوڑنے لگے تھے۔ بدنامی کی ہوائیں چلنے لگی تھی۔ ایک شریف گھرانہ، ایک مڈل کلاس فیملی جو عزت کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی، اب باتیں، سرگوشیاں اور خالی نظریں ان کا مقدر بن چکی تھیں۔ آمنہ بیگم اکثر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی: اللہ میرے واصف کو بے گناہ ثابت کر دے اور میری گمشدہ بچی کو واپس بھیج دے۔ میں کچھ نہیں چاہتی، بس اپنے بچوں کی خیریت۔ دوسری طرف عدالت میں بھی سب کچھ ان کے خلاف تھا۔ واصف کے خلاف جو ثبوت مہیا کیے گئے تھے وہ اتنے منظم اور پر اثر تھے کہ وکیل بھی مایوس ہونے لگا تھا، اور عائشہ کی گمشدگی سے تو معاملہ اور بھی پراسرار، اندھیری سیلن جگہ میں ایک کونے پر کمزور سی لڑکی پردے میں لپٹی، گھٹنوں میں سردی اپنے وجود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ وہ سانس بھی آہستگی سے لے رہی تھی، جیسے زندگی کا بوجھ اس کے نازک سینے پر بھاری ہو چکا ہو۔ دانش روزانہ اکیلے بیٹھ کر عائشہ کی پرانی تصویریں دیکھتا، واصف کے کمرے میں جا کر اس کی کتابیں سمیٹتا، اور آمنہ بیگم کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر ان کے لرزتے ہاتھوں کو تھامتا۔ امی، کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے نا، بھائی بھی آئے گا، عائشہ بھی۔ مگر اس کی اپنی آواز میں یقین کی رمق مان بڑھ چکی تھی۔ شہریار ہاشمی کی بلند خاموش شخصیت نے دھیرے سے اندر قدم رکھا۔ اسٹور روم میں ہلکی ہلکی سی روشنی کھڑکی کے چھوٹے شگاف سے اندر پڑ رہی تھی۔ دیواروں پر نمی کی لکیر اور ہوا میں بند گھٹن، جیسے صدیوں سے کوئی سانس روک کر بیٹھا ہو۔ سامنے زمین پر پردے میں لڑکی گھٹنوں میں منہ چھپائے ساکت بیٹھی تھی۔ شہریار کے قدموں کی چاہ پر وہ لرز گئی، ہلکی سی جنبش ہوئی، سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پہ نقاب نہیں تھا۔ شہریار کے اندر ایک جھٹکا سا لگا، وہی لرزش، وہی حرکت، جیسے لائبریری میں وہ کتابوں کے پلندے کے پاس جھکی تھی۔ وہ لمحہ جب وہ پہلی بار ملی تھی، ایک مکمل اجنبی مگر دل میں اتر جانے والی۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر لاہور کی وہ لائبریری جھلملا اٹھی، کتابوں کی خوشبو، ہستی آنکھیں، خاموشی کا حسن۔ مگر اگلے ہی لمحے بہن کا زخم زدہ چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ نہیں، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی معصوم بھولی صورت جو کبھی محبت کی پہلی آہٹ بنی تھی۔ شہریار کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، مگر پھر جیسے کسی نے اس کے اندر طوفان بھرا ہو، وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں سختی لوٹ آئی۔ مکار ہو تم، اس نے پھنکارتے ہوئے کہا، تم نے بھی باقیوں کی طرح نقاب کے پیچھے چھپ کر وار کیا، میری بہن کو توڑ دیا، اور اب تم اپنی معصوم شکل دکھا کر رحم کی بھیک مانگنا چاہتی ہو۔ عائشہ سہم کر پیچھے ہٹی، پر ہمت نہ ہوئی کچھ بولنے کی۔ شہریار کا دل چلا چلا کر کچھ اور کہنے کو چاہ رہا تھا، مگر وہ صرف اپنی آواز کو کچل گیا۔ وہ زور سے پلٹا، دروازے کی طرف لپکا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے پار اندھیرے میں اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں لائبریری کا وہ لمحہ اب بھی جھلملا رہا تھا۔ کاش تم وہ نہ ہوتی جسے میں سزا دینا چاہتا ہوں، مگر اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کے اندر ایک گمبھیر سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سفید چادروں میں لپٹا بستر، گردن کے نیچے نرم تکیا، اور اس میں نیم باز آنکھوں سے چھت کو گھورتی ہوئی ابرش۔ وہ اب کومے سے باہر آ چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک نہیں تھی، جیسے شعور کے ساتھ درد بھی لوٹ آیا ہو۔
کمرے میں موجود ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم ایک ایک آلہ لیے اس کے معائنے میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر ابرش کی آنکھوں میں ٹارچ سے دیکھا، نبض چیک کی اور نرمی سے کہا، ابرش بی بی، آپ سن سکتی ہیں ہمیں؟ ابرش نے پلکیں جھپک کر آہستہ سے سر ہلایا۔ گڈ، آپ کو ہوش آ گیا ہے، مگر یادداشت اور جسمانی طاقت کچھ وقت لے سکتی ہے بحال ہونے میں۔ ہمیں چند دن یہاں روز آنا ہوگا، خاص طور پر نفسیاتی معائنے کے لیے بھی۔ کیونکہ ڈاکٹر کی آواز آہستہ ہو گئی، جیسے جملے کے آخری الفاظ تکلیف دہ ہوں۔ کمرے کے کونے میں استادہ نرس نے دوا کا انجیکشن تیار کیا۔ سر، دوائی لگا دوں؟ ہاں دے دو، مگر بی بی کو ڈسٹرب مت کرنا۔ ابرش اب آہستہ آہستہ اپنی پلکیں بند کر رہی تھی، جیسے جسم کا وزن اب بھی ناقابل برداشت ہو، جیسے ذہن بوجھ سے لبریز ہو، سوالوں، یادوں، ٹوٹتے لمحوں سے۔ کبھی اس کی نظریں چھت پر جم جاتی تو کبھی کمرے میں کھڑے افراد کے چہروں پر۔ ایک پل کو اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، نہ جانے کیوں جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو، شاید شہریار کو، یا وہ نام، وہ چہرہ جس نے اس کی دنیا بدل دی تھی۔ فہد، اس کے لب ہلکے سے لرزے، مگر کچھ نہ بولی، بس خاموش، ساکت، گمسم۔ ڈاکٹرز کی ٹیم باہر نکل گئی، مگر کمرے کی ہوا میں سوال ابھی باقی تھے، ابرش کے دل میں درد ابھی باقی تھا۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے گزر رہی تھی، باہر زندگی رواں دواں تھی، مگر گاڑی کے اندر ایک خاموشی طاری تھی۔ ابرش سرمئی سوٹ میں ملبوس تھی، اس کے چہرے پہ ہلکی سی سنجیدگی تھی، مگر آج وہ نسبتاً بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ چلنے پھرنے لگی تھی اور آج پہلی بار عدالت جا رہی تھی، اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے لیے آواز بلند کرنے۔ شہریار ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی نظریں سڑک پر تھی، مگر اس کا دل بے چین، اسے ابرش کے ساتھ ہر لمحے کسی بے نام جذبے کی شدت سے باندھ رہا تھا۔ ابرش، اس نے آہستگی سے کہا، کیا تم مکمل طور پر تیار ہو؟ یہ گواہی تمہارے لیے آسان نہیں ہوگی۔ ابرش نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں کمزور رہی ہوں، مگر اب اور نہیں۔ چلنا میں خاموشی طاری رہی، پھر ابرش نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر نظریں شہریار پر جما دی۔ بھائی، اس نے مختصر جواب دیا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں جو شاید پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ شہریار نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر گاڑی کی رفتار کم کر دی، جیسے دل خود بخود کچھ سننے کو بےتاب ہو۔ فہد اور اس کے دوست، ابرش کی آواز تھرائی، وہ مجھے شروع سے تنگ کرتے تھے۔ پہلے تو یونیورسٹی میں صرف چپتی نظروں تک بات تھی، پھر میسج، راستہ روکنا، آوازیں کسنا، پھر مجھے بلیک میل کرنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان سے دوستی کروں۔ میں نے انکار کیا تو ان کے انداز بدل گئے۔ شہریار کا چہرہ سنگ مرمر کی طرح سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر اس دن، ابرش کی آواز دبنے لگی، مجھے جھانسے سے نیچے بلوایا گیا، اور وہاں جو ہوا سب پلاننگ تھی۔ فہد اور اس کے دوست مجھ پر جھپٹ پڑے۔ واصف نے مجھے بچانے کی کوشش کی تھی، اس پر الزام لگ گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی، شہریار کی آنکھوں میں بجلی سی کون گئی۔ کیا؟ اس کی آواز حیرت، غصے اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ یہ سب فہد نے کیا تھا، واصف نے نہیں۔ ابرش چونک گئی۔ واصف؟ کیا آپ سمجھتے تھے کہ اس نے؟ شہریار نے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھام لیا، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو۔ آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اب وہ کسی اور کے لیے تھا۔ یا اللہ، میں نے تو اس کی بہن کے ساتھ بدلے میں۔ وہ خود سے بات کرنے لگا، جیسے اندر سے ٹوٹ رہا ہو۔ ابرش کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور صدمہ اکٹھا امڈ آیا۔ لگا تھا واصف نے ایسا کچھ کیا آپ کو؟ اس نے ٹوٹتی آواز میں پوچھا۔ شہریار خاموش رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ عدالت کے باہر ہجوم لگا ہوا تھا، میڈیا، رپورٹر، سیکورٹی اہلکار، سب کی نظریں اس ہائی پروفائل کیس پر جمی ہوئی تھی۔ شہریار نے ابرش کو سنبھالتے ہوئے عدالت کی سیڑھیاں چڑھیں۔ ابرش مکمل حجاب میں تھی، مگر اس کی چال میں اب کمزوری نہیں، اعتماد تھا۔ 2 مہینوں کی خاموشی آج ٹوٹنے جا رہی تھی۔ عدالت کا کمرہ مکمل بھر چکا تھا۔ جج صاحب اپنی نشست پر برجمان تھے، وکلا اپنی فائلوں میں مشغول۔ واصف کو جیل کی وردی میں عدالت لایا گیا، اس کے چہرے پر دھکن، مگر آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی۔ وہ جیسے دور کھڑی نقاب پوش لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جج صاحب نے کیس کی کارروائی کا آغاز کیا۔ وکیل صفائی نے گواہوں کو بلانے کی اجازت لی۔ عدالت محترم، میں درخواست کرتا ہوں کہ متاثرہ فریق مس ابرش ہاشمی کو بطور گواہ پیش کیا جائے۔ پورا کمرہ یکدم خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں اس باوقار، پردے میں ملبوس لڑکی پر جم گئی۔
جو آہستہ آہستہ گواہی کے کٹہرے تک آئی۔ شہریار کی نظریں ابرش پر جمی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لمحہ صرف واصف کے لیے نہیں، خود ابرش کے لیے بھی قیامت جیسا ہے۔ ابرش نے حلف اٹھایا اور اپنی دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں بیان دینا شروع کیا۔ میرا نام ابرش ہاشمی ہے۔ 2 ماہ قبل مجھ پر حملہ ہوا۔ اس واقعے میں واصف ملوث نہیں تھا، وہ مجھے بچانے آیا تھا۔ اصل مجرم فہد اور اس کے دوست تھے۔ عدالت کمرے میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ فہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں جانتی ہوں کہ واصف کو جھوٹے الزام میں پھنسا دیا گیا۔ وہ بے قصور ہے اور میں بحیثیت مدعیہ عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ انصاف دیا جائے۔ جج صاحب نے مکمل گواہی سننے کے بعد کچھ دیر مشاورت کی، پھر فیصلہ سنانے کے لیے کمرے میں خاموشی کی تلقین کی گئی۔ عدالت تمام شواہد، گواہی اور میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر یہ فیصلہ سناتی ہے کہ واصف بے گناہ ہے اور اسے تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔ عدالت فہد اور اس کے تینوں ساتھیوں کو فوری گرفتاری کا حکم دیتی ہے تاکہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔ عدالت کمرہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہا، پھر جیسے فضا میں راحت کی سانس گونج گئی۔ واصف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ کمزوری کے نہیں، شکر کے تھے۔ ابرش کی نظریں جھکی تھی مگر دل مطمئن تھا۔ شہریار نے دور کھڑے ہو کر آہستہ سے آنکھیں موند لیں۔ ایک بوجھ تھا جو دل سے اتر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے مڑا اور عدالت سے باہر نکل گیا۔ شاید اب اپنی غلطی کے کفارے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ ابرش لان میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ٹیبل پر دوا کی شیشیاں اور چند رپورٹس رکھی تھی۔ شام کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ کچھ تھکا ہوا، کچھ سوچوں میں ڈوبا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں شہریار اندر داخل ہوا۔ وہ روز کی طرح سنجیدہ، مگر اس بار چہرے پہ ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ ابرش نے نظریں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں بھائی۔ شہریار نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسی گھسیٹ کر ابرش کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، ابرش، مجھے تم سے ایک سچ کہنا ہے جو شاید تمہیں تکلیف دے، مگر اب چھپانا ممکن نہیں۔ ابرش کے ماتھے پہ بل پڑے، دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ کیا بات ہے؟ شہریار کی آواز بھاری ہو گئی۔ واصف کے بدلے میں نے اس کی بہن عائشہ کو قید کر لیا، اسے یونیورسٹی سے اغوا کرایا اور اس سے زبردستی نکاح کر لیا۔ یہ کہتے ہی وہ جیسے خاموش ہو گیا، آنکھیں جھکی ہوئی، ہاتھ مٹھیاں بنے ہوئے۔ ابرش کا چہرہ جیسے سن ہو گیا، آنکھیں پھیل گئی اور لبوں سے بے اختیار نکلا، کیا؟ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ، غصہ اور بے یقینی کی آمیزش تھی۔ بھائی، آپ آپ نے ایسا کیا؟ زبردستی نکاح، اغوا! آپ نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ یہ کیا جس کا کوئی قصور نہیں تھا؟ شہریار نے اپنی جگہ سے نظریں نہیں اٹھائی، جیسے زمین میں دھس جانا چاہتا ہو۔ ابرش کی آواز لرزنے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے تو آپ کو ہمیشہ اپنا ہیرو سمجھا تھا، وہ بھائی جو صحیح اور غلط میں فرق جانتا ہے، لیکن آج آپ نے وہی کیا جو فہد نے میرے ساتھ کیا تھا۔ آپ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ شہریار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ ابرش کی آواز میں وہ لرزش تھی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بھائی، میں تو سمجھتی تھی آپ میرے لیے انصاف کی علامت ہے، لیکن آپ تو خود کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ظلم کر بیٹھے۔ ابرش نے ایک آخری نظر اپنے بھائی پر ڈالی اور آہستہ سے رخ موڑ لیا۔ شہریار نے ہاتھ بڑھایا جیسے اسے روکنا چاہتا ہو، مگر وہ خاموشی سے لان سے باہر نکل گئی۔ شہریار وہیں بیٹھا رہ گیا، سر جھکائے، دل میں خالی پن لیے۔ اس کی بہن کی آنکھوں میں آج پہلی بار محبت نہیں، ملامت تھی۔ ابرش کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر شام کے ڈھلتے منظر کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں اداسی، اندر ایک تھکن سی بسی ہوئی تھی۔ اتنے میں دروازہ ہولے سے کھلا اور شہریار خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہرے تھکن کے آثار تھے اور ہاتھ تھامے ہوئے وہ کسی اور کو اندر لا رہا تھا۔ وہ تھی عائشہ۔ ابرش نے پلٹ کر دیکھا، پھر آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی مگر لب خاموش تھے۔ ابرش، میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا۔ ابرش کی نظریں اب عائشہ پر تھیں جو جھکی نظریں لیے خاموش کھڑی تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا وہ بے گناہ ہے؟ شہریار نے آنکھیں بند کر لی، جیسے ہر لمحہ تیز دھار خنجر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو رہا ہو۔ نہیں، مجھے تب معلوم نہیں تھا، اور جب معلوم ہوا تب تک میں سب کچھ تباہ کر چکا تھا۔ ابرش نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا
اور عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ معافی صرف لفظوں سے نہیں ملتی، شاید ہم اس درد کو پیچھے چھوڑ سکیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں حیرت اور نمی کھٹی چھلکنے لگی۔ وہ پہلی بار نظر اٹھا کر ابریش کو دیکھ رہی تھی۔ میں بھی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میرے خاموش رہنے نے تم پر ظلم کو لمبا کیا۔ وہ لمحہ ایک لمحے کے لیے جیسے ٹھہر گیا، پھر ابریش نے نظریں شہریار کی طرف کی۔ اور تمہیں پتہ ہے، واصف بے قصور تھا۔ فہد اور اس کے دوستوں نے سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا۔ واصف کو پھنسایا گیا۔ شہریار کے چہرے پہ پچھتاوے کا رنگ مزید گہرا ہو گیا۔ ابریش کی آواز بھرا گئی، مگر وہ مضبوط رہی۔ اور آج واصف رہائی پا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ نے چونک کر ابریش کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں خوشی کی چھلک آئی، جیسے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن جاگ اٹھی ہو۔ ابریش نے آہستہ سے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب تم دونوں کو اپنی لڑائی خود ختم کرنی ہے۔ میں صرف انصاف چاہتی تھی، وہ مل گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے عائشہ اور شہریار خاموش کھڑے رہ گئے۔ چند لمحوں بعد شہریار آہستہ سے عائشہ کے قریب آیا، اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، چلو، تمہیں وہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے۔ اس نے عائشہ کو بازو سے سہارا دیا اور اسے ابریش کے کمرے میں لے گیا۔ وہی کمرہ جو کبھی ایک بیمار وجود کے لیے تھا، آج وہاں ایک نئی شروعات کی فضا تھی۔ عائشہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، شہریار کی طرف۔ نظروں میں خوف نہیں تھا، صرف خاموش سوال اور تھوڑی سی قبولیت۔ دوپہر کا وقت تھا، دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازہ کھلا تو سامنے شہریار اور ابریش کے ساتھ عائشہ کھڑی تھی۔ وہ حجاب میں لپٹی جھکی نظریں لیے بہت خاموش تھی۔ ابریش نے آہستہ سے سلام کیا اور شہریار نے نظریں جھکاتے ہوئے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ واصف کے والدین دانش اور اس کی ماں دروازے پہ حیران کھڑے تھے اور عائشہ کو زندہ دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور ماں کی زبان سے بس ایک سسکی نکلی، میری بچی۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا اور پھر وہ سب مہمان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہم شرمندہ ہیں، بہت زیادہ۔ ہم یہاں صرف معافی مانگنے آئے ہیں۔ شہریار نے آہستہ سے سامنے رکھے قالین پہ گھٹنے ٹیک دیے اور نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں مجرم ہوں آپ سب کا۔ میں نے جذبات میں آ کر جو کیا، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں بس آپ سب سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ عائشہ کی ماں کے چہرے پہ شدید تکلیف کے آثار ابھرنے لگے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور واصف اندر آیا۔ جو ہی اس نے شہریار کو دیکھا، اس کا غصہ فوراً بھڑک اٹھا۔ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ میری بہن، میری بے گناہ بہن، جسے تم نے زبردستی قید میں رکھا اور الزام میرے اوپر لگا کہ میں کسی کی بہن کا مجرم ہوں۔ میں نے جیل میں سڑ کر وہ وقت گزارا۔ میری ماں تڑپتی رہی اور تم اب معافی مانگنے چلے آئے ہو؟ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے۔ عائشہ نے خوف سے نظریں جھکا لیں۔ ابریش کی آنکھیں بھر آئیں اور شہریار خاموشی سے جھکے رہے۔ پھر ایک دم شہریار نے وہ کیا جو کسی نے سوچا نہ تھا۔ وہ اٹھ کر واصف کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں عائشہ کو صرف اپنی بیوی نہیں، اپنی ذمہ داری، اپنی عزت بنا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اور عائشہ اجازت دیں تو۔ ورنہ جو بھی فیصلہ ہو، میں اسے سر جھکا کر قبول کروں گا۔ اس نے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور میز پہ رکھ دیا۔ ہم ایک ہفتے تک لاہور میں ہی ہیں۔ آپ سب جو بھی فیصلہ کریں مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ پھر وہ دھیرے سے کھڑا ہوا، ابریش کی کلائی تھامی اور عائشہ کی طرف بس ایک نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ عائشہ کی نظریں اس کے پیچھے دروازے تک گئی، جہاں اس کی خاموشی میں کئی سوال تھے، کئی دھڑکنیں اور شاید کچھ احساس بھی۔ واصف اب بھی غصے میں کھڑا تھا، مگر اس کے والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، کبھی کبھی معافی مانگنا بھی ہمت کا کام ہوتا ہے۔ عائشہ خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ چاندنی باہر کے صحن میں اتر رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا پردوں کو ہلا رہی تھی۔ نیچے صحن میں اس کے ماں باپ اور بھائی بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے تھکن، پریشانی اور گہرے غم کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں اپنی بہن کو کبھی اس شخص کے حوالے نہیں کروں گا جس نے اسے زبردستی قید کیا، نکاح کیا اور ہمیں ذلیل و رسوا کیا۔ وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم کیا محسوس کر رہے ہو، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی ہے، ندامت دیکھی ہے۔ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے۔ بیٹا، اگر معافی مانگنے والا سچا ہو تو سزا پہ اصرار کرنا کبھی کبھی ناحق بن جاتا ہے۔ وہ واپس آیا ہے عزت سے رشتہ نبھانے۔ سزا دے کر ہم کیا پالیں گے؟ بھائی، مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ میں جانتا ہوں عائشہ نے بہت تکلیف اٹھائی،
لیکن میں نے ان کی بہن کے لیے ان کے لہجے میں جو درد سنا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ اگر وہ سچ میں بدل گئے ہیں تو شاید اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ واصف خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ اندرونی جنگ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ کچھ لمحے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نہیں، میں اپنی بہن کو اس شخص کے پاس نہیں بھیج سکتا۔ میں طلاق کا کیس دائر کروں گا۔ بیٹا، فیصلے زبردستی کے نہیں ہوتے۔ اگر اس بار بھی تم اپنی بہن پر اپنی مرضی تھوپو گے تو تم اور وہ شہریار برابر ہو جاؤ گے۔ اب اس فیصلہ کا حق صرف عائشہ کو ہے۔ ہم سب کچھ جھیل چکے ہیں۔ اب جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ ہم اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کریں گے۔ عائشہ ساری گفتگو سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ جانتی تھی اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور دل میں اٹھتی پرانی تلخیوں کے ساتھ کہیں اندر نرمی کی ایک لکیر بھی کھینچ چکی تھی۔ صحن میں اب بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ واصف کی تیز سانسیں، والدین کی نم آنکھیں اور دانش کی الجھن سب کے چہروں پر لکھی تھی۔ اچانک سیڑھیوں سے دھیرے دھیرے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عائشہ سفید شال میں لپٹی سادگی اور وقار کے ساتھ نیچے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، مگر چہرہ تھکن اور گزرے 2 ماہ کی اذیت کی گواہی دے رہا تھا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ عائشہ نے آ کر سب کے بیچ کھڑے ہو کر نرم مگر مضبوط آواز میں کہا، میری زندگی کا فیصلہ اب صرف میرا ہوگا۔ ہاں، اس نے مجھے قید رکھا، زبردستی نکاح کیا، تکلیف دی، لیکن اس نے میری طرف کبھی غلط نظر نہیں ڈالی۔ اس کا مقصد صرف ہمیں اذیت دینا تھا، ہمیں وہ درد دینا جو اس کی بہن نے سہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھرتی ہے، مگر آج اس نے معافی مانگی ہے۔ سچ میں نادم ہے، مجھے نہیں لگتا وہ وہی انسان ہے جو مجھے قید میں لایا تھا۔ وہ بدلہ ہے بابا، میں اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ یہ میرا فیصلہ ہے، اور مجھے لگتا ہے شاید یہی میرے لیے بہتر ہے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا جاتی ہے۔ واصف کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ وہ کچھ بولنے لگتا ہے، مگر ماں ہاتھ تھام کر روکتی ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے بیٹی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عائشہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ عدالت کا بڑا سا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سامنے جج صاحب اپنی کرسی پر متعین تھے۔ ایک جانب سرکاری وکیل اپنے دلائل مکمل کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف فہد اور اس کے دونوں ساتھی پسینے میں شرابور کٹہرے میں کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پہ پہلے والی ڈھٹائی اور غرور کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آج ان کے خلاف فیصلہ سنایا جانا تھا، وہ فیصلہ جو 2 ماہ کی مسلسل عدالتی کارروائی، شواہد اور گواہیوں کے بعد ممکن ہوا تھا۔ شہریار، ابریش، واصف اور عائشہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ابریش کی آنکھوں میں وہی پرانی اذیت، مگر آج ان میں ایک چمک بھی تھی، انصاف کی چمک۔ جج صاحب نے سنجیدہ لہجے میں فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ عدالت میں پیش کیے گئے شواہد، ابریش بی بی کی جرأت مندانہ گواہی اور تحقیقات کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فہد اور اس کے ساتھیوں نے نہ صرف ایک معصوم لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، بلکہ اسے بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش بھی کی۔ فہد کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس کے وکیل نے سر جھکا لیا تھا۔ لہٰذا عدالت فہد بن فاروق، سلیمان بن جمشید اور علی بن منیر کو آئی پی سی سیکشن 354، 365 اور 500 کے تحت مجرم قرار دیتی ہے اور درج ذیل سزاؤں کا حکم دیتی ہے۔ فہد کو 10 سال قید سخت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، اس کے دونوں ساتھیوں کو 7 سال قید سخت اور متاثرہ فریق کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ یہ سنتے کمرہ عدالت میں جیسے سکون کی لہر دوڑ گئی۔ فہد کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی ماں جو پچھلی قطار میں بیٹھی تھی دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ پولیس اہلکاروں نے آ کر تینوں مجرموں کو ہتھکڑی لگائی اور لے جانے لگے۔ فہد پیچھے مڑ کر آخری بار شہریار اور ابریش کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں، صرف شکست تھی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے رپورٹرز اور کیمروں کی چمک تھی۔ وکیل صحافیوں کو مختصر بیان دے رہا تھا، جبکہ شہریار نے ابریش سے کہا، تم نے حوصلے کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ تم نے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ سچ کو بھی جیتنے دیا۔ ابریش نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، مجھے سچ سنانے کا حوصلہ اس دن ملا تھا جب تم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آج سب کے سروں پر سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ عائشہ نے پیچھے سے آ کر کہا، اور ایک باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ باغیچے میں آراستہ میزوں پر چائے، میٹھے اور ہلکی موسیقی کا انتظام تھا۔ آج کوئی خاص موقع نہ ہوتے ہوئے بھی دلوں میں عید جیسی خوشی تھی۔ ابریش ہلکے رنگ کے لباس میں نرم مسکراہٹ لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ زخم نہیں تھے،
جو ماضی کے صدموں سے جڑے تھے، بلکہ سکون تھا، ایک نرمی جو زندگی کی نئی شروعات کی علامت تھی۔ اس کے برابر میں شہریار اور عائشہ بیٹھے تھے۔ عائشہ کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کے لبوں پر وہی سادہ سی مسکراہٹ تھی جس نے کبھی لاہور کی لائبریری میں شہریار کو روکا تھا۔ شہریار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور محبت سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ میری ضد، میری خطا مجھے اتنا خوبصورت انجام دے گی۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، انجام؟ یہ تو شروعات ہے شہریار، ایک نئے سفر کی۔ اسی لمحے واصف اندر سے آتا ہے۔ وہ سفید کرتے میں نرمی سے مسکراتا ہوا آ کر ابرش کے پاس بیٹھتا ہے۔ دونوں کی نگاہیں ملتی ہیں، ایک خاموش عہد باندھ لیتی ہے۔ امی ابا نے نکاح کی تاریخ طے کر دی ہے، اگلے مہینے کی 15 تاریخ۔ ابرش کی نظریں جھک جاتی ہیں اور لبوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ ابھرتی ہے۔ اسی وقت عائشہ کی ماں ٹرے لے آتی ہیں اور سب کو چائے دیتی ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک ماں کا سکون اور فخر سے لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے سب بچے اب ایک ساتھ ایک دل سے خوش ہیں، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں، اور یہی ماں باپ کے لیے سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم نئی نسل کو جینے دیں، ان کی غلطیوں کو بھی گلے لگائیں اور ان کی خوشیوں کو اپنا سکون بنائیں۔ دانش سب کے درمیان آ کر کہتا ہے، امی آپ بس بتائیں شادی کا کیک کس فلیور کا ہونا چاہیے، باقی سب انتظام میں دیکھ لوں گا۔ سب کے چہروں پر کہہ کے گونجتے ہیں۔ شام کی نرمی روشنی میں ایک خاندان جو کئی آزمائشوں سے گزرا، آج مکمل، مطمئن اور خوش ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ جن راستوں پر نفرت لے کر نکلا تھا، وہی راستے محبت کی منزل تک لے آئیں گے۔ یہی تو زندگی کا حسن ہے، جہاں انسان بدلتا ہے اور وقت بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔